दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक के बाद आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों मैं आज आप सब लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या सुनाने जा रहा हूं, मगर उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी इंट्रो के। दोस्तों हज़रत मूसा सलाम और फिरौन का वाक़या कुछ यूं ही है कि एक दफ़ा फिरौन और इसकी बीवी हज़रत बीबी आसिया एक साथ सैर व तफरी के लिए निकले। जब दरिया नील पे पहुंचे तो इस वक्त फिरौन की बीबी आसिया की नज़र एक संदूक पर पड़ी जो दरिया नील पर तैरता हुआ जा रहा था। याद रहे कि फिरौन का असल नाम वलीद बिन मुसअब बिन रय्यान था, जो कि एक बड़ा जालिम और सरकश बादशाह गुजरा और इस वक्त मिस्र के बादशाहों को फिरौन कहा जाता था। बीबी आसिया ने फिरौन को मुखातिब करके कहा कि इस संदूक के अंदर क्या है। ये सुनकर फिरौन ने अपने वजीर को फौरन संदूक के निकालने का हुक्म दिया, जिस पर फिरौन के वजीर ने हुक्म की तकमील करते हुए इस संदूक को बाहर निकाला। जब इस संदूक को खोला गया तो इसमें एक हसीन और जमील बच्चा नजर आया। ये देखकर फिरौन को फौरन अपना ख्वाब याद आया जो इसने अपनी सल्तनत में देखा कि कोई बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होकर मेरी बादशाही को खत्म कर देगा। अल्लाहु अकबर। जिस पर फिरौन ने फौरन कत्ल करने का कहा, जिस पर बीबी आसिया ने मना फरमाकर कहने लगी कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बस इसकी हम परवरिश करेंगे। और फिरौन से कहने लगी कि अगर आपको फिर भी शक है तो इसको आजमा के देखें। एक तरफ इस बच्चे के पानी रखें और दूसरी तरफ जलती हुई आग के कोयले रख दिए। अगर ये बच्चा बड़ा होकर अगर आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाएगा तो जरूर ये होशियार होगा, जिस पर जरूर ये अपने हाथ को पानी की तरफ मोड़ देगा, अगर नहीं तो ये अपने हाथ को आग की तरफ कर देगा। तब मुमकिन ही नहीं कि ऐसा बच्चा बड़ा होकर आपकी सल्तनत को कोई नुकसान पहुंचाए। जिस पर फिरौन ने अपने वजीर को इस काम के करने का हुक्म जारी किया। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को जब पानी की तरफ बढ़ाने लगे तो फौरन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि फौरन जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ को आग की तरफ कर दें, ताकि फिरौन को मालूम ना हो सके कि वाकई यही वो बच्चा है जो मेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से हिफाजत फरमाई। अल्लाहु अकबर। सलाम की पैदाइश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में आता है कि जब फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि एक आग जो बैतुल मुकद्दस की तरफ से आई, जिसने मिस्रियों के और कब्तियों फिरौन के कौम को जलाकर रख दिया, लेकिन बनी इसराइल को कुछ भी ना हुआ, जिस पर फिरौन बहुत परेशान हुआ और इस ख्वाब की ताबीर करवाने के लिए नजूमियों को बुलाकर ख्वाब की ताबीर पूछी। जिस पर नजूमियों ने कहा कि मिस्र में एक बच्चा पैदा होगा जो मिस्र वालों को तबाह बर्बाद कर देगा। फिरौन ने हुक्म जारी कर दिया कि जो नौमौलूद बच्चा पैदा हो इसे उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए, जिस पर फौरन काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन काफी देर तक ये तरकीब चल ना सकी, क्योंकि इस वक्त फिरौन के वजीर ने फिरौन से कहा कि अगर इस तरह बच्चों को कत्ल कर दिया जाता रहेगा तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। जिस पर फिरौन ने कहा कि फिर एक साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए और एक साल छोड़ दिया जाए। ये सिलसिला जारी हुआ। अल्लाह ताला का करना यह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी इसी साल होती है कि जिस साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आपकी वालिदा माजिदा ने आपको संदूक में बंद करके दरिया नील में छोड़ दिया, जिसका जिक्र ऊपर गुजर चुका है। कद के मुतालिक रिवायत में आता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप अपनी कौम यानी बनी इसराइल को हुक्म फरमाएं कि वो इस बंदे को कत्ल करे। नाम औद बिन इनक है, जिसका कद इतना बड़ा था कि ये बंदा समंदर के पानी में मछलियां पकड़कर अपने हाथों से सूरज पर पकाकर पकाता था। लेकिन आपकी कौम ने इनकार किया, जिस पर अल्लाह ताला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद इस बंदे को कत्ल करने के लिए रवाना हुए। और आपने इस बंदे को कत्ल करने के लिए आपके पास एक आसा यानी लाठी
جو 10 فٹ کا تھا اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگا کر، اور آپ کا قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے اس عود بن ان کو قتل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑھی جو فرعون کے قبیلے سے تھا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور انہیں لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے۔ اس طرح 1-2 دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدینہ شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم پر آپ کی نظر ایک چلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر آپ اس آگ کے قریب چلتے گئے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی گئی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرما کر فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، میں تیرا خالق و مالک ہوں، میں تجھے نبوت و رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو نشانیاں دے کر نوازتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بکری کو چڑھاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی ہے، جس سے میں اپنی بکریوں کو چڑھاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیں، یہ اپنی اصل حالت میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا، تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ شرکس ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیں تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے، جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی اور فرعون اپنے تخت پر متکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم؟ آپ نے فرمایا
جس پر جادوگروں کا کاروائی کرنے کا حکم جاری ہوا، تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں گے یا ہم؟ آپ نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ معجزے سے اپنے عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نکل گیا، جس پر تمام جادوگر نے آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا تعقیب کرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے اس پار پہنچ چکی تھی۔ جب فرعون نے دریا کے اندر راستہ دیکھا تو فرعون اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑے لے جا کر ان کے گھوڑوں کے سامنے کھڑا کر دو، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبرائیل امین نے جنت سے ایک گھوڑے لے جا کر ان کے سامنے کھڑی کر دی۔ گھوڑے کے پاس لے جا کر آگے بڑھنے لگے، تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرمایا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تباہ و برباد ہو گیا ان کا لشکر، اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور فرعون کی لاش کو قیامت تک عبرتناک بنا کر وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب بھی اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کو من و سلوہ کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اور اس قوم کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ دعا یہ ہے کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی فی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ، عرض کیے اے میرے مولا، اے میرے اللہ، کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اور اپنی قدرت سے آشیانہ کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کریں گے، ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کی عبرتناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھر میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ایک سچا پکا عاشقان رسول بنائے، اور قیامت کے دن اپنے پیارے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔